ہے. اگر ہم کسی کی ہیلپ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل ہے ہر چیز کے اندر. اگر آج ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کل ہمیں یا ہمارے ہی کسی پیارے کو ضرورت پڑتی ہے کسی کی اسی طرح, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کسی نہ کسی کو فرشتہ بنا کر کھڑا کر دے گا. اب جیسے ہم لوگ سب یہاں رہ رہے ہیں, کوئی ہوتا ہے ہم سے دور ہے. مثال کے طور پر آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے کسی کے والد صاحب باہر ہیں, کسی کا بیٹا باہر ہے, کسی کے کوئی بہن باہر گئی ہے, تو آپ لوگوں کو ان کی فکر ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ تو یہاں ہیں پوری فیملی کے ساتھ ہیں, لیکن وہ جو ہے وہ اکیلا ہے. تو اگر ہم اس طرح کے مقاصد میں, اس طرح کے نوبل کاز میں اگر ہم کام کریں گے تو ان کے لیے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج ہم یہاں کسی کے کام آ رہے ہیں تو جو ہمارے پیارے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو فرشتہ بنا کر کھڑا کر دے گا. ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے جب ہم یہاں کسی کے کام آئیں گے, کیونکہ ہم دنیا میں آئے کس لیے آئے ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے نا. عبادت تو فرشتے بھی بہت کرتے ہیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے خدمت انسانی کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے خون کا عطیہ جو ہے وہ صرف پیسوں سے نہیں دیا جا سکتا. اگر میں آپ سے بولوں کہ یہ لے 3000 اور آپ مجھے خون دے دیں, آپ دے سکتی ہیں؟ کوئی نہیں دے گا اس طرح. جب تک آپ کے اندر جذبہ انسانیت نہیں ہوگا آپ یہ کام نہیں کریں گے. اور انسانیت کا جذبہ ہونا ہی ایک آدمی کو انسان بناتا ہے. ہم سب پیدا ہوتے ہیں, ہم آدمی ہیں, لیکن ہم انسان کب بنیں گے؟ جب ہم انسانیت کی خدمت کریں گے, جب ہم دوسروں کے کام آئیں گے. تو ہمیں جو ہے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کے کام آنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, حدیث بیان کر رہی ہوں, لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو اگر ہمیں اچھا انسان بننا ہے, اگر ہمیں انسان کہلانا ہے, ہم لوگ بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, لیکن صرف کسی مسلمان کے گھر پیدا ہونا, صرف 5 وقت کی نماز, صرف روزے رکھنا, یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. آخرت میں ان تمام چیزوں میں چھوٹ مل جائے گی, کیونکہ یہ تمام چیزیں ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. حقوق اللہ ہے, حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. جو بندے کے بندے پر حقوق ہے, ہمیں جو ایک دوسرے کے اوپر حق ملا ہے وہ معاف نہیں ہوگا. تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو, اپنی آخرت کی تیاری اس طرح کرنی ہے کہ ہمیں وہاں جا کر ہمارے جب نیکی کا اور بدی کا پلڑا ہوگا تو ہمیں اپنے نیکی کے پلڑے میں یہیں سے ڈال کر کچھ لے کے جانا ہے. دیکھیں بات سنیں, ہم جب قبر میں جائیں گے تو ہم قبر میں جانے کے بعد کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے؟ کیا وہاں نماز پڑھیں گے, کیا وہاں روزے رکھیں گے, وہاں کسی کی خدمت کریں گے؟ ایسا نہیں ہے نا. تو ہمیں وہ سارے کام یہیں سے لے کر جانے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قبر کشاد ہو, اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قبر میں جو ہے وہ جنت کی ہوا آئے, جنت کی خوشبو آئے, وہ تمام اعمال ہمیں یہیں سے ساتھ باندھ کر لے کر جانے. وہاں جا کر آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان تمام اعمال میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں. اور آپ چھوٹے ہیں, ظاہر ہے آپ لوگ بلڈ نہیں دے سکتے, لیکن جس طرح میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اور صدقہ جاریہ ہے میرے لیے, ایک ایک لفظ میرا صدقہ جاریہ میں لکھا جا رہا ہوگا. جب آپ لوگ گھر جائیں گے اپنے پیرنٹس سے, اپنے محلے میں کسی یا رشتے دار سے بات کریں گے کہ اس طرح جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا کیمپ لگ رہا ہے قطیانہ میمن اکیڈمی میں اتوار والے دن, سنڈے والے دن, 7 تاریخ کو, 7 دسمبر کو, تو آپ لوگ چلیں ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ چل کر وہاں پر بلڈ دیں تاکہ ہم بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو ایک معمولی سی چڑیا تھی, وہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر اور اس آگ میں ڈال رہی تھی, اور آگ اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ اس کو کئی مہینے بھڑکایا گیا. اتنی بھڑکتی ہوئی آگ میں اس ایک قطرے سے کیا ہونا تھا. لیکن اس چڑیا سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے اس قطرے سے کیا ہوگا, تو اس نے کہا کم سے کم میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے, میں ان میں شامل نہیں ہوں گی جو ان کے خلاف. مجھے بھی پتا ہے کہ میرے اس معمولی سی قطرے سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گی. قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتی ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے اس کار خیر کو آگے بڑھانا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پر آپ جب آئیں گے نا اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئیں, جو بلڈ دے گا اس کو ٹوکنز ملیں گے. ٹھیک ہے, مختلف ٹوکنز ہوں گے, اس میں فوڈ کورٹ کا ہوگا, اس میں گیم زون کا ہوگا, اس میں مختلف ٹیسٹ فری ہیں, آپ کی شوگر ٹیسٹ فری ہے, آپ کی ہڈیوں کا ٹیسٹ فری ہے, فزیو تھراپی وہاں پر ہو رہی ہوگی, ان سے
کنسلٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے فری ہیں وہاں پر. پھر وہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کیا کسی کی مدد آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں جس طرح یہ کتیانہ والے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ پورا ایک ایونٹ ہوتا ہے ہمارا. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو عجیب سا لگے گا, آپ وہاں آ رہے ہیں, یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں, خون دے رہا ہے, کسی کا خون نکل رہا ہے, کسی کا جو ہے وہ کوئی خون دے رہا ہے, کوئی پریشان ہو رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں آپ آئیں گے آپ کو باقاعدہ ایک ایونٹ لگے گا کہ یہ لوگ تہوار منا رہے ہیں. یعنی اس تھیلیسیمیا کیمپ کا انتظار ہمارے یہاں پورے سال کیا جاتا ہے. جو بچے ہمارے جا چکے ہیں, پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, وہ تمام بچے واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کا کیمپ کب لگے گا. وہ اتنا اچھا ایونٹ ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ مختلف سنڈے کہیں کہیں گزارتے ہیں, کبھی کہیں چلے گئے, کبھی کسی کے گھر چلے گئے, کبھی کسی پارک میں چلے گئے, یہ سنڈے آپ لوگ ہمارے ساتھ آ کر گزار کر دیکھیں. اور ہے کیا, صرف ایک آپ کو بوتل ارینج کرنی ہے پھول کی اور ہمارے ساتھ آ کے جوائن ہونا. آپ دیکھیے گا اگلے سال کا انتظار آپ لوگ خود کریں گے. سب سے بڑی بات صدقہ جاریہ ہے, آپ لوگوں کو ثواب ملے گا. جو آپ صرف ان سے بولیں گے, جو خون دے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. آپ ان کو تیار کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو اس دن آئیں ہمارے ساتھ اور شامل ہوں. باقی باتیں آج ہم بتائیں گے.